قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بسعادت و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل فہم دین کورس کے 11ویں سبق میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، سید القوم خادمہم، یہ حدیث پاک سے ہم نے اس موضوع کو اخذ کیا اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس اس بات کی خبر دینے کے لیے ہے کہ سرداری کسی کے سر پہ حکومت کرنے کا نام سرداری نہیں ہوتا، سرداری لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے کا نام ہوتا ہے۔ اور سر پہ حکومت ڈنڈے کے زور پہ زبردستی کی جا سکتی ہے، لیکن جو دل پر حکومت ہے اس کا تعلق خدمت کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ شرف اور سعادت بخشتا ہے کہ ان کے کردار سے خدمت کی خوشبو آتی ہے اور وہ خدمت کر کے اپنے آپ کو بلندی کے مقام کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو وہ سرداری دیتا ہے کہ جس سرداری کا تعلق فقط سر کے ساتھ نہیں ہوتا، اس سرداری کا تعلق دلوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر وہ سرداری جلد ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ اس سرداری کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشگی بھی عطا فرماتا ہے، چاہے تخت باقی رہے نہ رہے، چاہے سلطنت باقی رہے یا نہ رہے، لیکن لوگوں کے دلوں پر جو سرداری قوم کے خادم کی بیٹھ جاتی ہے وہ ملکوں کے زوال، سلطنت کے زوال اور تخت کے بھی ختم ہو جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس حوالے سے ہمیں اس مضمون کا کچھ اشارہ یوں بھی ملتا ہے سورہ رعد کے اندر۔ ویسے اللہ کریم نے قرآن میں یہ حق اور باطل کی مثال کو بیان کرتے ہوئے اس انداز میں بیان فرمایا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اس آیت میں پچھلے الفاظ میں اللہ کریم حق اور باطل کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جس وقت آسمان سے بارش برستی ہے، دریاؤں میں، ندیوں میں یا کسی مقام پر تیز بارش برستی ہے، پانی کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، قطرے زمین پر اس پانی میں زور زور سے گرنے کی وجہ سے اوپر جھاگ آ جاتا ہے۔ اب جھاگ اوپر ہے، پانی نیچے رہ گیا، جھاگ کا کلر پانی کی بنسبت تھوڑا زیادہ سفید ہوتا ہے، پانی اس طرح کی سفیدی نہیں رکھتا جو اوپر جھاگ کی ہوتی ہے۔ اب دونوں چیزیں جھاگ کے پاس ہیں، رنگ بھی اعلیٰ ہے، مکان بھی اس کو اونچا مل گیا جھاگ کو، لیکن رب ذوالجلال جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ مکان اس کا اونچا ضرور ہے اور ظاہری طور پر وہ لوگوں کو نظر وہ آ رہا ہے جھاگ، لیکن کیا ہے؟ فرمایا فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین کے اندر برقرار رہتی ہے، لیکن جھاگ جلد ختم ہو جاتا ہے۔
آپ دیکھ لیجئے جھاگ ہمیشہ نہیں رہتا، ندیوں کے اندر، نالوں کے اندر، تالابوں کے اندر، لیکن پانی جو ہے وہ بعد میں بھی برقرار رہتا ہے۔ اللہ نے یہی مثال بیان کر کے حق و باطل کی بیان کی، فرمایا حق جو ہے پانی کی مانند ہے اور باطل جھاگ کی مانند ہے۔ باطل اوپر نظر آئے بھی صحیح، بلندی پہ ہو بھی صحیح، تو وہ جلد ختم ہو جائے گا، لیکن جو حق ہے وہ پانی کی مانند ہے، وہ نفع مند چیز ہے، تو وہ زمین کے اندر ہمیشہ برقرار رہے گی۔ اسی طرح قوم کے اندر جو قوم کے سردار ہوتے ہیں، اگر سرداری کی بیس زبردستی ہے، اگر سرداری کی بیس روب ہے، اور اگر سرداری کی بیس مال و دولت ہے، اگر سرداری کی بیس کسی کے اوپر خواہ مخواہ کا تسلط ہے، تو وہ جھاگ کی مانند ہے، وہ جلد ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر سرداری کا تعلق اس طرح ہے کہ لوگوں کو نفع دینا، اس کو سرداری کہا جاتا ہے، تو اللہ کریم جل شانہ بتا رہا ہے کہ یہ سرداری قیامت تک برقرار رہے گی، اور اس سرداری کو رب ذوالجلال ختم بھی نہیں ہونے دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی ہستی ہیں مخلوق خدا کے اندر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کریمانہ اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار مبارک سے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ قوم کے سردار وہی ہوتے ہیں جو قوم کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، قوم کی بھلائی کا کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک اس سے بھری پڑی ہے۔ میں بالکل شروع سے بات کو لیتا ہوں، جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی بخاری شریف میں ہے، اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ سے گھبراہٹ میں آئے، جسم مبارک کانپ رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے، اور گھر تشریف لا کے سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی، مجھے کوئی چادر کوئی کمبل دو کہ میرا جسم کانپ رہا ہے، اور ساتھ بتایا کہ اس طرح کچھ شخص میرے پاس آیا جس نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کہا، تو وہ جو نبوت کا بوجھ تھا اس کی وجہ سے سرکار پریشان تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے خاص صفتیں دیکھی تھیں، اس کی بیس پر آپ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا، کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کا رب آپ کو کسی میدان میں اکیلا نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی پریشان ہونے دے گا، آپ ہر میدان میں کامیاب رہو گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم اپنے موضوع کے اعتبار سے کہیں تو سرکار کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ عرض کر رہی تھی، آپ کی سرداری لوگوں پر ہمیشہ قائم رہے گی، آپ کا رب آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ اور جو وجہ بیان کی وہ کیا تھی، وہ خدمت والی، سرکار کے کردار مبارک میں جو کچھ تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ بالکل جس وقت عمر شریف 40 سال کی ہے، نبوت سے بعد کا زمانہ 63 سال تک وہ تو بعد میں گزارا، لیکن یہ جو پچھلے 40 سال ہیں ان پہ نگاہ دوڑا کہ حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں، انک لتصل الرحم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفت یہ ہے، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہو، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتے جوڑ کے رکھتے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق بنا کے رکھتے ہو۔ یہ پہلی چیز حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بیان کی۔ اب دیکھو سرداروں کے اندر، وڈیروں کے اندر، بڑے عہدے کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ لوگ دوسرے رشتہ دار تو دور کی بات ہے، اپنے ماں اور باپ کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کون ماں ہے، ہمارے کون باپ ہے، اور ہمارے اوپر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، یہ بھلا دیے جاتے ہیں۔ کس کے گھمنڈ میں، غرور میں، سرداری اپنے عہدے کے غرور کے اندر، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے باوجود سرکار کا کردار مبارک یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھتے ہو، وتحمل الکلہ، جن کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہو۔ اب یہ بات بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی عظیم ہے کہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ بالکل آغاز وحی میں بیان فرما رہی ہے کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو۔
اب بوجھ اٹھانے والے کو نوکر نہیں سردار کہا جاتا ہے کہ وہ جو لوگوں کی تکلیفوں میں لوگوں کے کام آئے، انہی کو تو اصل سرداری رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہوتی ہے۔ یہ حقیقتاً سرداری تھی جو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ یہاں پہ میں ایک اور حدیث ایڈ کرتا ہوں، مجموع الزوائد کی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت جنگ احد سے واپس پلٹے، حضور کے ایک صحابی ہیں بشیر بن عقبہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بچے تھے، تو سرکار لشکر کے ساتھ واپس پلٹ رہے تھے، تو یہ حضور علیہ السلام کے راستے میں آئے اور آ کے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جی کا کیا حال ہے، میرا باپ کہاں پہ ہے؟ ان کے والد کا جنگ احد میں شہادت ہو گئی تھی، وہ انتقال فرما گئے تھے، وہ شہید ہو چکے تھے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتا دیا، فرمایا تیرا باپ شہید ہو چکا ہے، فوت ہو چکا ہے۔ اب بیٹا باپ کی وفات کی خبر سن کر ظاہری بات ہے غمگین ہوتا ہے، رو پڑتا ہے۔ حضرت بشیر بن عقبہ جوہنی رو پڑے، پریشان ہوئے اس بات کو دیکھ کر سن کر۔ اب یہ صفت جو حضرت خدیجہ بتا رہی تھیں کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جس وقت ان کو روتا دیکھا تو آپ نے فرمایا، یا حبیب وما یبکیک، او میرے پیارے تجھے کس چیز نے رلا دیا، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت بشیر بن عقبہ جوہنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ والد کی موت کی خبر سن کے رو رہا ہوں، پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول نے ان کے بوجھ کو کیسے اٹھایا؟ یہ ہے اصل سرداری۔ سرکار نے فرمایا، اما ترضیٰ نکون انا اباک و عائشۃ امک، فرمایا اے میرے غلام کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ میں محمد تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہو؟ تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ تم اس بات پہ خوش نہیں ہو جاؤ گے کہ میں تیرا باپ بن جاتا ہوں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تیری ماں بن جائیں؟ کیا اس بات پہ تم خوش نہیں ہو؟ اس غلام نے عرض کیا، بلا کیوں نہیں، کیونکہ آگے لفظ بولے، بے ابی انت و امی، میرے ہزاروں ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی تو بہت بڑی عظمت ہے۔ خوش ہو گئے۔ اور حضرت بشیر بن عقبہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے اس وقت شفقت کے ساتھ یوں میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور سرکار نے ہاتھ ان کے سر پر شفقت اور پیار کا جس وقت پھیرا، جو برکتیں ان کو نصیب ہوئیں ہم ان کا اندازہ تو نہیں لگا سکتے۔ لیکن ایک بات بشیر بن عقبہ جوہنی دنیا پہ جو ظاہر ہوئی وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بڑھاپا آ گیا اور میرے جسم پہ بڑھاپے نے غلبہ کیا، تو بڑھاپے کے اثرات سے باقی جو بال تھے سر کے وہ تو سفید ہو گئے، لیکن جن بالوں پر حضور کے ہاتھ لگے تھے ان بالوں پر بڑھاپا بھی نہیں آیا، وہ بال جوانی کے اندر ہی رہے، سیاہ رہے۔ یہ حضرت بشیر بن عقبہ جوہنی۔ اور وہی بات حضرت خدیجہ الکبریٰ کیا فرماتی ہیں کہ آپ کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ شان ہے کہ آپ جن کے پاس کچھ نہیں نہ ہوتا ان کو کما کر دیتے ہو۔ اب بیٹا بھی کما کر باپ کو ماں کو دے دے، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سردار ہیں پوری امت کے، نہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان کریمانہ کیا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ آپ ان لوگوں کو کما کے دیتے ہو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، جن کے لیے ان کے پاس دولت نہیں، ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ ان کے لیے کمائی کرتے ہو اور ان کی خیر خواہی کرتے ہو۔ اور یہ بات مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قبیلہ مدر کے کچھ لوگ آئے جنہوں نے اپنے جسم کے ساتھ تلواریں تو لٹکائی ہوئی تھیں، لیکن ان کے جسم پر ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی پورے نہیں تھے، بس انہوں نے جو ستر کا مقام شرمگاہ ہے اس کے چھپانے کے لیے چادریں اڑی ہوئی تھیں، تلواریں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن یہ جسم کا حصہ گھٹنوں سے نیچے والا حصہ یہ ننگا ہے۔ ان کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، حالات ان کے بڑے نازک تھے، اور انتہائی غربت کے عالم میں وہ حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہو گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ جسامت ان کی ٹھیک ٹھاک ہے،
پہلوان صحت مند لگتے ہیں، لیکن غربت کی وجہ سے حالت یہ ہے کہ ان کے بدن پر پورا لباس بھی موجود نہیں ہے اور کھانے پینے کا ان کے پاس سامان نہیں ہے۔ اب حدیث پاک کے لفظ ہیں، سرکار کی طبیعت مبارک بے چین ہو گئی۔ اصل سرداری اس چیز کا نام ہے کہ اپنی رعایا کی خیرخواہی میں سرکار کتنا پریشان ہوئے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار بیٹھے ہی نہیں، ان کی حالت دیکھ کر سرکار تشریف فرما نہیں ہوئے، بلکہ کیا سرکار یوں مسجد شریف کے اندر نہ چکر لگانے لگ گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، سرکار پریشانی کے عالم میں ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، بلال لوگوں کو اعلان کرو نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندا کی، اعلان کر دیا، لوگ مسجد شریف کے اندر جمع ہو گئے۔ اب دعوت حضور کی ہو اور پیغام سرکار کا ہو تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کوئی بھی گھر میں تو اس نے بیٹھنا نہیں تھا، وہ حاضر خدمت ہو گئے سارے کے سارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، اور سرکار ممبر پہ جلوہ گر ہو کے کرتے کیا ہے؟ یہ کام ہے جو سب سے اوکھا ہے، کسی کے لیے کسی سے کون مانگتا ہے؟ سرکار چاہتے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تو جبریل ہی سب کچھ لے کے آ جاتے، لیکن سرکار نے کیا کیا؟ امت کو سبق دینے کے لیے کہ میرا کردار امت کے سامنے ایک ستھرا سا دکھائی دے اور لوگ اس سے سبق سیکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، جس کے گھر میں جو کچھ ہے اور جتنا کچھ کسی کے پاس استطاعت ہے وہ لے آئے یہاں پہ چندے کے طور پر۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو مسجد میں بیٹھے تھے وہ دوڑ گئے، بھاگ گئے، کوئی گھر سے سونا لا رہا ہے، کوئی چاندی لا رہا ہے، کسی کے گھر میں آٹا پڑا ہے وہ لا رہا ہے، کوئی دانے لے کے آ رہا ہے، کوئی جو لے کے آ رہا ہے، کسی نے کھجوریں حضور کی دربار میں پیش کر دی ہیں، کسی نے لباس اٹھا کے پیش کیا، کسی نے بستر اٹھا کے پیش کیا۔ حدیث پاک میں آتے مسجد شریف کے اندر سامان کا نہ یوں ڈھیر لگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو پریشانی کے عالم میں تھے، سرکار کا چہرہ اقدس کھل اٹھا، پہلے ہی چہرہ خوبصورت حسین و جمیل، لیکن یہ منظر دیکھ کر سرکار مزید خوش ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے۔ جب سامان جمع ہو گیا تو سرکار نے وہ قبیلہ مدر کے ان غریبوں کو کہا کہ یہاں میں سے جس کی جو ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اٹھاؤ اور اپنی ضرورت کو پورا کر لو۔ یہ بات حضرت خدیجہ بیان کر رہی ہیں پہلی وحی کے موقع پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کی بھی دیکھ بھال کرتے ہو، اس کو کما کر دیتے ہو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے فرمایا وَتُقْرِ الضَّيْفَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مہمانوں کی مہمان نوازی بھی آپ کرتے ہو۔ ایک نہیں درجنوں مثالیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کردار شریف کے اندر موجود ہیں۔ مسجد شریف میں سرکار تشریف فرما تھے، ایک شخص حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن کا بھوکا ہوں، کچھ کھانا چاہتا ہوں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر میں بندہ بھجوایا کہ جاؤ پتہ کرو۔ ازواج مطہرات کی طرف سے جو جواب آیا وہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو شام کے کھانے کا اپنے لیے بھی کوئی شے نہیں۔ یہ سرکار کا گھر ہے جو پوری ریاست کے سردار ہیں، اور کیا صورتحال ہے کہ گھر میں اپنے کھانے کا بھی زوجہ محترمہ فرما رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو کھجور اور پانی پی کے یا رسول اللہ رات کو گزارا کرنا ہے۔ اب مہمان کی مہمان نوازی کرنی تھی، سرکار نے صحابہ کو آرڈر دیا، فرمایا کون ہے جو اس کو اپنے گھر میں لے جائے مہمان بنا کر اور رات کے وقت اس کی خدمت کرے، کھانا کھلائے، رہائش دے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک صحابی اٹھے اور اٹھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لے کے جاتا ہوں۔ وہ صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو لے کر گھر گئے، مہمان کو گھر جا کے اپنی بیوی سے کہا اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری بیوی، آج خوش نصیبی حضور کا مہمان ہمارے گھر میں آیا ہے، جتنی ہو سکے اس کی عزت کرو، جو ہو سکتا ہے اس کے سامنے پیش کرو۔
آگے سے بیوی اس صحابی کو کہنے لگی کہ آج تو گھر میں تیرے اور میرے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، کھانا صرف اتنا ہے جو بچوں نے کھانا تھا، آج تو نے اور میں نے رات بھوکی گزارنی تھی اور تم مہمان لے کے آئے ہو۔ تو اس وقت خاوند نے کہا کہ یہ مہمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسے کرو کہ بچوں کو کسی کھیل میں لگاؤ، وہ کھیلتے کھیلتے رات سو جائیں گے، بھوکے ہی سو جائیں، کھانا تیار کرو، جب کھانا دسترخوان پہ لگے گا میں بھی بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا، مہمان بھی بیٹھ جائے گا، کھانا اگر تھوڑا ہے مہمان جتنا تو تم اٹھنا اور اٹھتے ہوئے چراغ کو بجھا دینا، اندھیرا چھا جائے گا، ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، چبانے کے انداز میں منہ بھی ہلاتے رہیں گے اور کھانا نہیں کھائیں گے اور مہمان کھانا کھا لے گا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان، اس صحابی نے ایسا ہی کیا، اس کی صحابیہ بیوی نے چراغ بجھا دیا۔ اب ان کے گھر میں بچوں نے بھی رات بھوکی گزاری اور انہوں نے خود بھی رات بھوکی گزاری، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے مہمان کو کھانا کھلایا۔ جب صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیکھتے ہوئے فرمایا، ضاحک اللہ من فعالکما اللیلہ، فرمایا میرے غلام تم نے رات کو جو کچھ کیا ہے نا، تمہارا کردار دیکھ کر رب عرشوں پہ مسکرا رہا تھا۔ اللہ کے مسکرانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ خوش ہو رہا تھا، اللہ تو چہرے سے دانت سے پاک ہے، مطلب یہ کہ اللہ راضی ہو رہا تھا تمہارے اس کردار کی وجہ سے۔ یہ ہے سرداری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مہمان کی مہمان نوازی، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ لوگوں کی مشکلوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ یہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ یہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ نے جو سرداری کی وہ لوگوں کے کام آ کر، لوگوں کی خیر خواہی کر کے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کے، لوگوں کے ساتھ بھلا کر کے لوگوں کی خیر خواہی کی، یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری۔ سرکار کے بعد پہلے نمبر پر خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالی اور وہ خلیفہ بنے، یعنی دوسرے لفظوں میں جس انداز میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، سردار قوم پھر وہ بن گئے، رعایا کے سردار وہ تھے۔ ان کا کردار مبارک بھی ان کی خلافت سے پہلے بھی، جب مکہ والوں کے ظلم سے حضرت ابوبکر صدیق تنگ آ گئے، پریشان ہوئے، قرآن مجید بلند آواز میں پڑھتے ہیں، لوگ تنگ ہوتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، حضور علیہ السلام سے اجازت لی، یا رسول اجازت دو میں مکہ شہر چھوڑ کے جاتا ہوں، ہجرت کر کے جاتا ہوں۔ سرکار جانتے تو تھے لیکن سرکار یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آج اجازت دوں گا تو اس کے اندر کچھ نتیجہ نکلے گا۔ سرکار نے اجازت دے دی، حضرت ابوبکر صدیق سامان باندھ کر مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بنی قارہ قبیلے کا سردار ابن دغنہ وہ راستے میں مل گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پوچھا سامان باندھ کے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں تو شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لوگ تنگ کرتے ہیں، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے، مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیتے، لوگوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ گیا ہوں۔ اس وقت ابن دغنہ نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جن الفاظ کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا اور منت سماجت کی کہ آپ یہ شہر چھوڑ کے نہ جائیے، آپ کا یہاں پہ رہنا ہمارے لیے باعث برکت ہے، کیوں؟ اس کے بعد ابن دغنہ نے جو حضرت صدیق اکبر کے لیے الفاظ استعمال کیے تھے وہ بین ہی وہی ہیں جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی وحی کے موقع پر سرکار کے لیے استعمال کیے تھے۔ ابن دغنہ کہنے لگے ابوبکر تم یہ شہر چھوڑ کے نہ جاؤ، کیوں؟ تم صلہ رحمی کرنے والے ہو، تم لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں نبھانے والے ہو، تم جس کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہ ہو اس کا بوجھ اٹھاتے ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے کما کر دیکھتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، جو مشکلات میں لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہو، لہٰذا آپ یہ شہر چھوڑ کے نہ جاؤ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اصرار پر واپس پلٹ آئے۔
اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو کردار اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر رکھا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کردار مبارک حضور علیہ السلام کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات اقدس میں بھی پایا جاتا تھا، اور یہ اس بات کی بھی دلیل تھی کہ ان کی سرداری قوم کی خدمت کے اندر چھپی ہوئی تھی، اور قوم کی خدمت کے اندر ہی وہ حقیقتاً سردار تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ بارگاہ اقدس میں حبشہ کے علاقے سے کچھ لوگ حاضر خدمت ہوئے۔ حبشہ جہاں کا نجاشی بادشاہ اسلام قبول کرتا ہے، حضور کے صحابہ جو ہجرت کر کے ہجرت اول میں پہلی ہجرت میں مکہ سے حبشہ کی طرف گئے تھے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے ان کا دھیان رکھتا ہے۔ جس وقت ہجرت ہو گئی مدینہ شریف میں، تو اس وقت حبشہ کے علاقے سے کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے دسترخوان بچھایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کا کھانا لگایا، اپنے ہاتھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی دینے لگے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم ہیں نا، ہمیں حکم دیجیے، ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا انہم کانوا مکرمین لاصحابی فانا احب ان اکافئہم بیدی۔ فرمایا یہ اس دیس کے رہنے والے ہیں جس دیس میں میرے صحابہ کی عزت کی گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو اس عمل کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے عطا فرماؤں۔ یہ ہے حقیقی سرداری کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کی جو ہے مہمان نوازی فرما رہے ہیں۔ کون سے سردار ہیں؟ یہ آج بھی اگر جھلک نظر آئے گی تو انہی میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری اور غلامی کے اندر ہیں، اور وہ لوگ اگرچہ سادہ انداز میں رہنے والے ہوں، لیکن ان کی سرداری صرف سروں پہ نہیں ہوتی، اللہ ان کو دلوں پہ سرداری عطا فرماتا ہے۔ میں نے سنڈے میگزین کے اندر پڑھا تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس شریف کے موقع پر یہ بات وہاں پہ چھپی تھی۔ ایک انگریز صحافی انڈیا کے اندر آیا پھرنے کے لیے، اس نے انڈیا کا وزٹ کیا۔ واپس جا کر جب اس نے حالات پہ تبصرہ کیا تو اس نے کہا کہ انڈیا کے شہر اجمیر کے اندر ایک بزرگ کو میں نے دیکھا کہ جو لیٹا ہوا تو قبر میں ہے، لیکن لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ یہ غیر مسلم نے دیکھ کے کہا تھا کہ لیٹے ہوئے وہ قبر میں ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ آج لوگ دیکھو مدینہ شریف تو مدینہ شریف ہے، اس کی تو کیا بات ہے، لیکن جس سرزمین پر اللہ کے ایسے کامل فقیروں کی مزارات ہوتی ہیں، وہ تو مزاروں میں گئے صدیاں بیت گئیں، لوگ ہزاروں کے ویزے بنا کر اس شہر میں جانا بھی اپنے لیے باعث سعادت اور باعث فخر سمجھتے ہیں۔ تو کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ رہتے بے شک کروڑوں میل دور ہیں، لیکن ان کے دلوں میں سرداری اللہ کریم نے ان لوگوں کی پیدا کی ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے سرداری اس انداز میں کی جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سبق عطا فرمایا اور سرکار کے نقش قدم پہ چل کر سرداری کی ہے۔ خلاصہ کلام آج کی گفتگو کا دوبارہ یہ ہے کہ سرداری خدمت کے اندر رب ذوالجلال نے رکھی ہے۔ جس کو خدمت نصیب ہوتی ہے وہی قوم کا حقیقتاً سردار ہوتا ہے، اور اصل بڑائی بھی رب ذوالجلال اسی کو عطا فرماتا ہے جس کے کردار میں خدمت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا